ہاللویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام اور خداوند کی حضوری میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر گزار ہیں اس کے بڑے کاموں کے لیے، اس کی بھلائیوں کے لیے، رحمتوں کے لیے جو ہمیشہ ہم پہ رہتی ہیں، کبھی ہم سے دور نہیں جاتا، وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اس کا جتنا شکر کریں، جتنا اس کے نام کو مبارک کہیں، اتنا کم ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عظیم ہے اور اس کا فضل ہم پہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور آج جو ہم چیز پہ غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک خادم جو ہے، مسیحی ہمارے رہنما جو لیڈرز ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ کلیسیا کو بہتر خداوند کی حضوری میں لے کر جا سکیں، اور ہم سب ایز اے بلیور ان کو کس طرف ہمیں بڑھنا ہے اور کیا ہمارا گول ہونا چاہیے۔ اس وقت اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خداوند کی حضوری کو مانگتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ اے خداوند اس وقت اس جگہ کا ہولڈ تو خود لے۔ اے خداوند سازوں پر، آوازوں پر تیرے ہاتھ کو مانگتے ہیں۔ اے خداوند تو ہمیں چھو، اور اے خداوند اپنی حضوری میں گہرا لے کر چل۔ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں، اور اے خداوند ہم اے خداوند چاہتے ہیں کہ اے خداوند تیرا روح اس جگہ پر فلو کرے، اور اے خداوند ہم تیری حضوری سے بھر سکیں، کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، بلکہ اے خداوند تیری حضوری سے تیرے گہرے بیدوں کو لے کر اے خداوند تیرے وہ بڑے ریولیشنز جو تو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اے خداوند تیری سمجھ سے اے خداوند ان کو ہم سمجھ سکیں، اور اے خداوند ہمیں اس وقت چھو، اور اے خداوند اپنے آپ کو ہم پاک کرتے ہیں اے خداوند، اور چاہتے ہیں کہ اے خداوند تمام ہر قسم کی نجاست سے اے خداوند ہمیں پاک کر۔ ہم اے خداوند جو چیزوں کو جانے یا انجانے میں کرتے ہیں اے خداوند، ان سبوں کو جو تجھے پسند نہیں ہے ان کو اپنی زندگی سے نکال سکیں اور تجھ میں آگے بڑھ سکیں۔ اس وقت ہمیں اے خداوند چھو، ہمیں لیڈ کر۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم نے پہلے سے جس طرح سٹارٹ کی ہوئی تھی سیریز زبوروں کی سیریز، ہم کافی نئے زبور سیکھ رہے تھے، اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، اور زبور 44 ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے، پر ہن سانو چھڑ دیتا خجل تخار۔ یہ تمام ان وقتوں میں داؤد نے لکھے ہیں جب وہ مشکل کی حالت میں تھا، اور بڑی بار ہماری یہی فیلنگز ہوتی ہیں کہ خداوند ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ جو حالات بن رہے ہیں مشکلات کے، ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس سے کوئی رستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا، لیکن جب خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے تو ہمیں وہ کھینچ کے باہر نکالتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ان مشکلات میں بھی، اس وقت میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جب ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جو ٹیچر ہے وہ مدد نہیں کرتا اسٹوڈنٹ کی، اور بڑی بار وہ ان کو اپنی ٹرائی کرنے دیتا ہے کہ وہ اپنا بیسٹ کریں، لیکن خداوند جو ہے ہمیشہ وہاں موجود ہوتا ہے، اور کبھی بھی ہمیں ان حالات میں ایسی آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا جو ہماری برداشت سے باہر ہو۔ پر ہن سانو چھڑ دیتا خجل تے خار، نہ رہا تو فوج ساڈی دا مددگار۔ پر ہن سانو چھڑ دیتا خجل تے خار، نہ رہا تو فوج ساڈی دا مددگار، نہ رہا تو فوج ساڈی دا مددگار، نہ رہا تو فوج ساڈی دا مددگار۔ او اسی کھانے ہاں دشمناں تو شکست، او لٹ لیندے ہیں ساڈی سب چیز دست، او لٹ لیندے ہیں ساڈی سب چیز دست، او لٹ لیندے ہیں ساڈی سب چیز دست۔ اوہاں پیڑا ونگ اونا دی اسی خوراک،
ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਖਾਕ, ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਖਾਕ, ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਖਾਕ। ओ तू बेचता है मुफ्त अपने लोके खुदा, ना ओ ना दे मुल विचों तू कुछ लिया, ना ओ ना दे मुल विचों तू कुछ लिया, ना ओ ना दे मुल विचों तू कुछ लिया। ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਲਾਚਾਰ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਲਾਚਾਰ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਲਾਚਾਰ। ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਹਮੇਸ਼ੀ ਆਹਨਤ ਉਠਾਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੁਫਰ ਤੇ ਹੈ ਤੋਹਮਤੀ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੁਫਰ ਤੇ ਹੈ ਤੋਹਮਤੀ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੁਫਰ ਤੇ ਹੈ ਤੋਹਮਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖਜਲ ਤੇ ਖਾਰ, ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ, ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ, ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं इन ज़बूरों के लिए जो कि हम काफ़ी हद तक अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं, और खुदावंद से हम स्ट्रेंथ हासिल करते हैं कि खुदावंद ने उस वक़्त दाऊद की मदद की है और आज वो हमारी भी मदद करने के लिए कादिर है, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो ज़िंदा खुदा है। हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक लीडर की मिसाल बन के दिखाया। उसने जब अपने शागिर्दों के पाँव धोए, जब उनमें तकरार हो रही थी कि हम में से बड़ा कौन है, तो यीशु ने उन्हें वो एक्शन में करके दिखाया और यीशु ने उन्हें एक एग्जाम्पल दी कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो खादम बने। और खुदावंद यीशु मसीह ने यही सबको इनकरेज किया, अपने शागिर्दों को भी, कि हम सबों ने खिदमत करनी है और फिर ही हमारा दर्जा आसमान पर बड़ा होगा। हम इस वक्त अगर कोई भी खादम है या कोई कलीसिया का हिस्सा है, हम सबों को उस एग्जाम्पल की तरह बनना है जो यीशु मसीह
کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے، روح سے بھرا ہوا، اس کے کلام سے بھرا ہوا اور باپ کے فرمانبردار۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہے جو ہم میں سے آج بہتوں سے وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے، جان میں نے اپنی دی، خون دیا بیش بہا، کہ پائے زندگی اور موت سے ہو رہا۔ یہ جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے؟ یہ جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے؟ آج اس دوران اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، خداوند سے اسٹرینتھ کو مانگتے ہیں، کہیں گے خداوند یسوع میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنی صورت پہ ڈھال، تیرا مزاج میرا مزاج ہو۔ جان میں نے اپنی دی، خون دیا بیش بہا، کہ پائے زندگی اور موت سے ہو رہا۔ یہ جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے؟ یہ جان یوں دی تجھے، کیا دیتا تو مجھے؟ چھوڑ کے خاص چلا، زمین پہ آیا تھا، میں چھوڑ کے خاص چلا، زمین پہ آیا تھا، ہوا غریب تنہا، صدمہ اٹھایا تھا، یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو اب؟ یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو اب؟ مصیبت بے بیان میں نے گوارا کی، کہ بچے تیری جان اور پائے مخلصی، یوں دکھ میں رہا، کیا تو نے کچھ سہا؟ یوں دکھ میں رہا، کیا تو نے
कुछ सहा, मैं लाया हूँ नजात और माफ़ी का इनाम। मैं लाया आबे हयात और सुलह का पैगाम। ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है? ये सब कुछ लाया मैं, अब तू क्या लाया है? अब तू क्या लाया है? अब तू क्या लाया है? आमीन। बड़ा पावरफुल गीत है जो कि हमसे सवाल है, हमारी लाइफ पे रिफ्लेक्शन है कि हम खुदावंद के लिए आज क्या करते हैं, अपने वक़्त को क्या हम उसे दे रहे हैं, उस तरीके से अपनी लाइफ को उस तरीके से उसके साथ चला रहे हैं जिस तरह से चलनी चाहिए, ताकि हम उस कामलियत के दर्जे तक, जिस तरह से बाप ने कहा कामिल बनो, जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है, हम उस दर्जे तक पहुंच सके, उस कामलियत की तरफ बढ़ते जाएं, दिन ब दिन अपनी निजात में बढ़ते जाएं। इसी तरह से खूबसूरत गीत गाएंगे और खुदावंद से कहेंगे अपने लहू में हमें छुपा। यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे। उसके लहू में ही हमारी प्रोटेक्शन है, उसके लहू में आज़ादी है, रिहाई है। आमीन। यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे। अपने नजात दहिंदे से कहेंगे, नजात दहिंदे रख लहू के नीचे, खुदा के बरे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। हाँ, उसके लहू को अपने ऊपर उतारेंगे, उसके लहू को मांगेंगे आज। यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे। नजात दहिंदे रख लहू के नीचे, नजात दहिंदे रख लहू के नीचे, खुदा के बरे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखें,
यही है आशा अपनी, यसू का चेहरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखें। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे। ओ लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है, लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है, खुदा के बरे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे। ओ लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मुहब्बत की कलियां खिले, लहू से मुहब्बत की कलियां खिले, खुदा के बरे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे। ओ लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही गुनाहों को देता मिटा, लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही बीमारों को देता शिफा, लहू ही यहोवा से देता मिला, लहू ही यहोवा से देता मिला, खुदा के बरे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखें, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बरा देखें, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बरा देखें। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे। आमीन। खुदावन हम सबों को अपने लहू में घेरे, अपने लहू में छुपाए, ताकि हम उसके साथ ज़िंदगी बसर करें, वो हमारे साथ और हम उसके साथ हों, उसके सोचे ख्याल हमारे ख्याल हों। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे तो यीशु मसीह कई बार अपने शागिर्दों के पास आए और उन्हें सोते पाया, और यीशु मसीह ने उन्हें कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और ये आज हम सबों से खुदावंद यीशु मसीह कलाम करते हैं कि हमने जागना है और दुआ करनी है, क्योंकि वक्त नज़दीक है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने को आने वाले हैं। और अगर हम सो रहे होंगे तो हम उन कुंवारियों की मानित बन जाएंगे जिनकी मशलों में तेल नहीं था। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम जो सच्चाई से वाकिफ़ हैं, हम जानते हैं
کہ ہم نے روح کے ہتھیاروں کو باندھ کے رکھنا ہے اور ان قواریوں کی مانند بننا ہے جو کہ ریڈی ہیں، ان کی مشلوں میں تیل ہیں، تاکہ وہ دلہا جب بھی آئے تو اس کا استقبال کرنے کے لیے نکلیں۔ میں چاہتا ہوں اسی دوران اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے بھی تیار کرتے ہیں۔ وہ خداوند سے کہیں، اے خداوند آج تیرا کلام ہماری زندگیوں میں گھر کرے، ہماری زندگیوں میں وہ جگہ لے۔ یاد رکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہماری زندگیوں کو اوکیپائی کی ہوتی ہیں، دنیاوی سوچے، دنیاوی خیال، اور خدا ان کے کلام کو انٹر ہونے سے روکتے ہیں۔ خدا ان سے کہیں گے، اے خدا تمام بونڈیجز کو، تمام ان چیزوں کو ہٹا، تاکہ آج میری زندگی میں، میرے دل میں تیرے لیے ایک سیدھی راہ بن سکے جہاں پہ تیرا روح جنبش کرے۔ اے خدا اس وقت ہمیں چھو، اور اے خدا تیرا کلام جب اے خدا ہم سنیں تو ہماری زندگیوں میں اے خدا وہ پھل لے کر آئے۔ تیری خادمہ جو تیرا کلام پیش کرے اے خدا ان کا منہ بننا ہے خدا، اور اے خدا تیرا روح آج لوگوں کی زندگیوں کو چھوئے، اور اے خدا آج تو بڑا کام کرنا، جو کام پہلے نہیں ہوا ہے خدا آج تو اے خدا وہ بریک تھرو کو پیدا کر اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ چلو چلیے اج دعا دے لئی، چلو چلیے اج دعا دے لئی، گت سمنی باغ دے ول یارو، اج کٹھیاں وقت گزار لئے، اج کٹھیاں وقت گزار لئے، جڑے رہ گئے نے دو پل یارو۔ چلو چلیے اج دعا دے لئی، چلو چلیے اج دعا دے لئی، گت سمنی باغ دے ول یارو، چلو چلیے اج دعا دے لئی، چلو چلیے اج دعا دے لئی، گت سمنی باغ دے ول یارو، اج کٹھیاں وقت گزار لئے، اج کٹھیاں وقت گزار لئے، جڑے رہ گئے نے دو پل یارو، چلو چلیے اج دعا دے لئی۔ او یسو کہندا آن کے ستیاں نو، یسو کہندا آن کے ستیاں نو، تسی نال میرے نہ جاگ سکے، یسو کہندا آن کے ستیاں نو، تسی نال میرے نہ
ਜਾਗ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕਲ ਯਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਤੇ ਜਾਗ ਨਾ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕਲ ਯਾਰੋ। ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਪਲ ਯਾਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਹਵਾਲੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਹਵਾਲੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਯਹੂਦਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਹਵਾਲੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਯਹੂਦਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਰੋ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰੋ। ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਪਲ ਯਾਰੋ। ਓ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੰਜ ਫੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਮਿਆਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੰਜ ਫੜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਮਿਆਂ। ਉਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਾ ਟਲ ਯਾਰੋ। ਹੋਣੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਾ ਟਲ ਯਾਰੋ। ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਪਲ ਯਾਰੋ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਦੁਆ ਦੇ ਲਈ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਦੁਆ ਦੇ ਲਈ। ਗਤ ਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਰੋ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਦੁਆ ਦੇ ਲਈ।
गत समनी बाग दे वल यारो आमीन। खुदावंद हम सबों को तौफीक दे कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में उसको अपना बेस्ट हिस्सा दें और जागे और दुआ करें ताकि आजमाइश में ना पड़ें। हाँ, इस वक्त उसके कलाम को सुनते हैं और उससे बरकत पाते हैं। आमीन। खोल मेरी आँखें यीशु को बढ़कर मैं छू लूं प्यार उससे करूं मेरे तू कान खोल सुनना सिखा खोल मेरी आँखें यीशु को देखूं बढ़कर मैं छू लूं प्यार उससे मेरे तू कान खोल सुनना सिखा दे खोल मेरी आँखें यीशु को यीशु को हालेलुया हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु के अजीम नाम में सलाम। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इन कीमती लम्हात के लिए। Lord, we glorify you and thank you for these beautiful times. खुदावंद इस बहुत बड़े एजाज़ के लिए तेरा शुक्र हो कि हम तेरे कदमों में आए हैं ताकि तेरी इबादत करें। We thank you for this great honor that we can come in your presence. तेरा शुक्र हो तू हमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत रखता है। We thank you, you love us greatly. तेरा शुक्र है खुदावंद तूने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी है And you gave your life for us on the cross. और हमें अपने काम में अपना हम खिदमत बनाया है। And you have made us a part of your ministry. आए खुदावंद अभी जब हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं तो आए खुदावंद यीशु जी हम क्लियरली तेरी आवाज़ को सुने और उस पर अमल करें। When we hear your word, help us to listen to your word clearly. और आए खुदावंद जैसा तेरा पाक रूह का जहन है वैसे ही उसी जहन से हम आए खुदावंद समझ सकें। And help us to understand just how your Holy Spirit wants us to understand. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा है खुदावंद यीशु के नाम में। We ask this in the name of Jesus. आमीन। Amen. आज हम अहबार उसका 8वां बाब उसमें से खुदा के कलाम को सीखेंगे। Today we will learn the word of God from Leviticus chapter 8. और अहबार 8वें बाब में शुरू के हिस्से में ये बताया गया है कि जो लोग खुदा के घर में खुदा का काम करते हैं, खिदमत करते हैं, खुदा उनको कैसे तैयार करता है। And it shows us how the Lord prepares those who minister before Him. तो हम अहबार 8वें बाब में से पुराने अहदनामे में जो जिस तरह से खुदा ने अपने लोगों को तैयार किया और नए अहदनामे में खुदा कैसे अपने लोगों को तैयार करता है, इन दोनों को की मुताबिकत देखेंगे, इनका ताल्लुक देखेंगे। So we will see the relationship and the comparison between how God used to prepare people for His ministry in the Old Testament and how He does it in the New Testament. तो अहबार पहला बाब 8वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है और खुदावंद ने मूसा से कहा। In verse 1 it says, the Lord said to Moses.
یہ بہت ہی قیمتی آیت ہے. It's such a important verse. اس میں خدا انسان کے ساتھ بولتا ہے. یہ ایک بہت بڑا تحفہ انسان کے لیے. Because God is talking to man. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا. It says, the Lord said to Moses. ہم کس وقت کسی کی بات سن سکتے ہیں؟ جب ہماری اس کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے. When we have fellowship with someone, that's how we can hear someone. جب ہم کسی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتے ہیں. When we spend time with someone. جب کوئی ہمیں کوئی بات کہے اور ہم اس کی بات سے ناراض ہو کے اپنے کان بند کر کے اور بغاوت کر کے چلے نہ جائیں. When someone says something to us and we don't retaliate. جب ہمارا ذہن اس کہنے والے شخص کے ساتھ ایک ہو. When our mind is one with the person who is speaking. جب ہم اس کی سننے کے لیے با ادب ہوں، ہم اس کو تعظیم دیں، اس کی سننا پسند کریں. When we pay respect to the other person who's speaking. تو موسیٰ نے خدا کو عزت دی. So Moses respected God. خدا نے موسیٰ کو عزت دی. And God respected Moses. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہو جائیں گے. The Bible says, those who respect me, I will respect, and those who dishonor me, I will cast away. جو خدا کی خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے اہم چیز ہے کہ وہ خدا کی سنیں. It's very important for those who serve God to be able to hear Him. کیونکہ خدا جو بولے گا وہ بتائے گا کہ بھی میں کیا چاہتا ہوں کرو. Because whatever God says, He will guide you on what He wants you to do. وہ بتائے گا کہ آپ میرے اس کام کو اس طریقے سے کرو. And He will tell you, do this thing like this. اور جو خدا سے پیار کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، وہ اس کی سنے گا، پھر اس کے مطابق اس کے کاموں کو پورا کرے The گا. one that listens to God and he will listen to Him and then do accordingly. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں لیکن میں کروں اپنی مرضی، میں دعا میں نہ بیٹھوں، میں کلام نہ پڑھوں، میں اس کی آواز نہ سنوں، لیکن میں کر لوں گا اس کے کام. It can't be that you want to minister God and you don't want to listen to His voice. تو کتنی مبارک حالی ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا. So these words are very blessed that the Lord said to Moses. تو جیسے کہ عبرانیوں 5 باب میں لکھا، 8 باب، شاید 8 باب ہے، اس کی 5ویں آیت ہے. یہ تصویر میں دیکھنا، 8 باب کی 5 آیت ہے. Hebrews chapter 8 verse 5. تو عبرانیوں 8واں باب اس کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پرانے عہد کے لوگ تھے، کاہن تھے، یہ کس چیز کی خدمت کرتے تھے؟ آسمانی چیزوں کی نقل کی. So all the things in the Old Testament, the priest and everything, they were just a shadow of the heavenly things. اس کا مطلب ہے جو اصل ہے وہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح وہ آیا ہے. It means that the actual thing, the reality of things, which was Jesus Christ, He comes in the New Testament. لیکن یسوع مسیح کا جو عکس ہے وہ ان سارے کاموں میں پایا جاتا تھا، وہ ان سارے دستوروں میں پایا جاتا تھا، وہ ان ساری جو ہیکل کے لیے جو کام کیے جاتے تھے ان میں یسوع مسیح کا عکس پایا جاتا تھا. But the shadow of Christ could be found in all these things. تو جب ہم پرانے عہد کے اصولوں کو، طور طریقوں کو سمجھتے ہیں، ہم اس میں یسوع مسیح کو سمجھ سکتے ہیں. So when we understand how these things in the Old Testament worked, we find out how Christ is. تو عبرانیوں 8واں باب 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. So in Hebrews chapter 8 verse 5 it says, these serve as a copy and shadow. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا. So Moses was told on the mountain by God how he is to build the tabernacle and everything. تو خداوند نے اسے آسمانی چیزیں بتائیں کہ اس کے سامنے کلیئر نہیں تھا، لیکن جو خدا نے اسے زمین پہ کہا کہ تو خیمہ اجتماع بنا، اس طریقے سے یہ کام کر، اس نے ویسے وہ چیزیں بنائیں اور ویسے وہ کام کیے. So even though Moses wasn't exactly clear on how these shadows represented the heavenly things, but he made the things how God guided him. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ نے، کاہنوں نے کیا،
اس کے اندر یسوع مسیح کی تصویر پائی جاتی But ہے. today we will find out how all these things, the tabernacle, the things of the Old Testament, represent Christ. ہم اس کا اطلاق دیکھیں گے کہ اس کا جو احبار 8واں باب پہلی آیت ہے اس کا اطلاق نئے عہد نامے میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. So we will see how this verse relates to the New Testament. تو اعمال پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, In Acts chapter 1 verses 3. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا, چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. خداوند یسوع جب جی اٹھے, جب یسوع مسیح نے دکھ سہ لیا, یسوع مسیح جی اٹھے, So when Christ rose up, تو یسوع مسیح نے بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو زندہ ظاہر کیا. he showed to them that he was alive through many proofs کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک. for 40 days. اور انہیں شاگردوں کو نظر آتا رہا اور انہیں خدا کی بادشاہی کی باتیں بتاتا رہا. And Christ spoke to them about the kingdom of heaven. جیسے ہم نے احبار 8:1 میں دیکھا کہ خدا نے موسیٰ سے بات کی, So how we see that how God used to talk to Moses, اور موسیٰ نے خدا کے کہے کے مطابق کام کیا. and Moses did as the Lord asked. اسی طرح سے آج کے وقت میں کیا ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھیں, یسوع مسیح سے سنیں اور یسوع مسیح کے مطابق کام کریں جیسے وہ کہتا ہے. So in today's day, it's very important that we also sit in God's presence and listen to what He says to us. یہ شاگردوں کے لیے مبارک حالی کی بات تھی کہ یسوع مسیح ان کو نظر آتے رہے, یسوع مسیح ان سے آسمان کی بادشاہت کی باتیں کہتے رہے. And this was a very blessed moment for the disciples that Christ continued to speak with them. یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تھا کہ تو میرا غلہ چرا, تو میری بھیڑیں چرا, تو میرے برے چرا. God said to Moses that پطرس to Peter that you will be a shepherd for my sheep. تو خداوند کیا چاہتا ہے کہ میری بھیڑوں کی غلہ بانی کرو, میرے سے سن کے کرو. میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ میری بھیڑوں کی غلہ بانی So کرو؟ He's saying, shepherd my sheep, but do it as I have asked you. تو ایک سب سے پہلی خصوصیت خدا کے خادموں کی کیا ہونی چاہیے؟ میں اور آپ ہم سب خادم ہیں. خادموں کی پہلی خصوصیت کیا ہونی چاہیے کہ خدا کی سنیں. You and I, we are all ministers of the God. So the first step is to listen to the voice of God. خدا کی آواز ہم کیسے سنتے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں. The way we listen to His voice is when we pray. ہمارے دل میں کسی بھی چیز کے لیے ایک قائلیت پیدا ہو جاتی ہے, We start to have a calling for something. اور وہ جو کنوکشن آتی ہے, قائلیت پیدا ہوتی ہے, اس کے تحت ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں. And through that conviction, we repent of our sins. کوئی ایسی قائلیت پیدا ہوتی ہے جس کے لیے ہم پہلے ڈر ہوتے ہیں, لیکن پھر دعا کے دوران ہمیں دلیری مل جاتی ہے. There might be something that we are afraid of, but in prayer we get the courage for it. جب شاگردوں کو دھمکایا جا رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا خداوند تو ان دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے خادموں کو قوت دے تاکہ ہم دلیری سے تیرا کام کریں. When the disciples were receiving threats and they were afraid, they asked God that provide your servants with your courage. تو ہم خدا کی آواز سنتے ہیں دعا کے وسیلے سے. So we listen to God's voice through prayer ہم خدا کا کلام پڑھنے سے اس کی آواز سنتے ہیں, and by reading His word. اور یہ وہ طریقہ ہے جو خدا نے تمام ایمانداروں کو دیا ہے. And this is something that God has provided to all His اور people. یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کس وقت ہم سے خواب میں, رویا میں یا کسی بھی طریقے سے بولے. And this is up to God how He talks to us. تو لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ اچھا خدا نے میرے ساتھ کوئی نبوت کے ذریعے بات نہیں کی, میں کیسے خدا کا کام کروں. And don't say that God hasn't talked to me through a prophecy or anything, so why would I minister for Him? تو ہم آگے دیکھتے ہیں احبار 8:2 میں یہاں لکھا ہے ہارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطا کی قربانی کے بچھڑے اور دونوں مینڈوں اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کو لے. Bring Aaron and his sons their garments, the anointing oil, the bull for the sin offering, the 2 rams, and the basket containing bread made without yeast. تو خدا نے موسیٰ سے کوئی بات کہی ہے کیونکہ اس نے سنا ہے. So God has said something to Moses because He's listening to him.
تو خدا نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو غیر اہم ہو. اس نے جو بات کی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کو بالکل ویسے ہی کیا جائے. God hasn't said anything that's not of importance. اور اگر موسیٰ خدا کی آواز کو نہ سنتا تو وہ اپنی مرضی سے یہ والی چیزیں نہیں لے سکتا تھا. And if Moses didn't listen to the voice of God, he wouldn't know what to do. اس کے ذہن میں اپنے آپ سے کوئی آئیڈیا نہیں آ سکتا تھا کہ خدا کے لیے میں نے یہ والی چیزیں لینی ہیں اور ان کو کس طریقے سے خدا کے حضور میں پیش کرنا ہے. He wouldn't know how to do things and what things to present before the Lord. تو یہ بہت بہت اہم ہے کہ ہم دعا میں خدا کے ساتھ وقت So گزاریں. it's very important that we spend time خدا in ہمیں prayer. بتائے کہ اس کا کام کیا ہے اور اس کام کو کیسے کرنا ہے. God will tell us what His work is and how we should do it. تو خدا نے بتایا کہ اسرائیلی بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے کس کو تو نے لینا ہے؟ ہارون کو لے اور اس کے بیٹوں کو لے. So God tells Moses that even though there are a lot of Israelites, but you have to only choose Aaron and his sons. اور پہلی بات کہ کس کو لے؟ ہارون اور اس کے بیٹوں کو لے. So firstly take Aaron and his sons. دوسری بات جو کپڑے ان کو پہنانے ہیں ہارون کے کپڑے اور اس کے بیٹوں کے کپڑے لے. Secondly, buy the clothing that you have to put on Aaron and his sons. تیسری بات مسح کرنے کے تیل کو لے. Thirdly, bring the anointing oil. چوتھی بات کہ ایک بچڑا لینا ہے جس سے تو نے خطا کی قربانی ادا کرنی ہے. And fourth, you have to get a bull for the sin offering. پانچویں بات تو نے 2 مینڈے لینے ہیں. Then fifth, 2 rams. اور چھٹی بات تو نے ایک ٹوکری لینی ہے جس کے اندر بے خمیری روٹیاں ہوں. And then sixth, you have to buy a basket containing the bread made without اور cheese. پھر خدا اب ان کو موسیٰ کو ترتیب بتائے گا کہ اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے. And then God will guide Moses how to use this. اور جیسے کہ ہم نے احبار 8 باب دوسری آیت میں دیکھا کہ خدا نے اسے موسیٰ کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں لینی ہیں. So like God guided Moses what things to get. خدا نے بتایا کہ تو نے کس شخص کو لینا یعنی ہارون اور اس کے بیٹوں کو لینا ہے. And he told him which people to get. اسی طرح سے ہم نئے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کی کیسے ہدایت کی. So in the New Testament we see how God guided his people. تو اعمال 13واں باب اس کی دوسری آیت ہے. یہاں لکھا ہے اور جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. تو ہم یہاں پہ پھر اپنی رہنمائی کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو شاگرد ہیں کیا کام کر رہے تھے؟ روزے رکھ رہے تھے, دعا کر رہے تھے. So we see 2 things the disciples are doing. They're praying and they're fasting. اور اس سے پہلے اسی چیز کو ایک اور لفظ کے طور پہ بھی بیان کیا ہے کہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے. And another thing that describes here is that they were worshiping the Lord. اور روح القدس نے ان کو کچھ کہا ہے. روح القدس نے کہا کہ برناباس کو اور ساؤل کو میرے کام کے لیے الگ کر دو. And then it says that set apart for me Barnabas and Saul. اور جو باقی بھی شاگرد ہیں سبھی خدا کا کام کر رہے ہیں. And all the disciples, they are doing the work of God. لیکن برناباس اور ساؤل کے لیے خداوند نے جو حصہ ان کو دیا تھا اس کام کے لیے خدا نے کہا کہ ان کو مخصوص کرو. But the work that Barnabas and Saul were about to do for God, God said, set them apart for me. کیونکہ یہاں لکھا ہے میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. تو جب کبھی ہم یہ سوچیں کہ ہم خدا کے گھر میں کام کرنے والے ہیں, ہماری کوئی پوزیشن ہے, ہم کوئی ایلڈر ہیں, ہم کوئی ڈیکن ہیں, لیکن یہ والے کام ہماری زندگی میں نہ ہو, دعا نہ ہو, روزہ نہ ہو, تو ہم کیسے خدا کی مرضی کو معلوم کریں گے اور اس کی مرضی کے مطابق کام کریں گے. So if it doesn't depend if you're an elder or hold another position in the church, if you're not listening to the voice of God, then it's not good. پھر ہم اعمال 13 باب اس کی تیسری آیت کو دیکھیں. یہاں لکھا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. Acts 13 verse 3 says, so after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. تو کیونکہ رسولوں نے خدا کی آواز سنی.
So because the apostles were listening to the voice of God कैसे सुनी? दुआ और रोज़े के दौरान। through when they were fasting and praying. और फिर खुदावंद ने अपना एक मंसूबा बताया कि प्लूस यानी साउल और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। And then God guides them that set apart Barnabas and Saul for और me. शागिर्दों ने क्या किया? उन्होंने वैसे ही किया, उन्होंने हाथ रख के इन दोनों को मखसूस किया और खुदा के काम के लिए रवाना And किया। then the apostles, they placed their hands on them and they set them apart for the Lord. और इसमें फिर कोई अबतरी पैदा नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं आपको इस जगह पे खिदमत करनी है, नहीं आपको यही करना है, बल्कि खुदा मुकर्रर करता है किसने कौन सा काम करना है और कहाँ पे करना है। And because God had said that this is where Barnabas and Saul are to go and minister, so no one said that they should go there or do this. तो आज चूँकि हम अहबार उसका 8वां बाब सीख रहे हैं और उसका इतलाक़ कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। So because we are going through Leviticus chapter 8 and seeing how it applies to our life, अब हम अहबार 8 बाब उसकी 3री आयत को पढ़ेंगे। let's read verse 3. लिखा हुआ है, और सारी जमात को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर जमा कर, चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमात खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर जमा हुई। And gathered the entire assembly at the entrance to the tent of meeting. Moses did as the Lord commanded him, and the assembly gathered at the entrance to the tent of meeting. तो खुदावंद चूँकि मूसा को हदायत दे रहा है कि क्या क्या करना है। अब 3री आयत में एक और हदायत है। So in verse 3, God is guiding Moses on another thing. तो खुदावंद ने क्या कहा है कि खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पे तमाम इस्राएली लोगों को जमा कर लें। So he's telling Moses, gather the entire assembly at the entrance. और यहाँ लिखा है, चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमात को खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पे जमा And then he किया। says that Moses did just as the Lord commanded. तो खुदावंद क्या चाहता है कि जो वो काम करने लगा है उससे उसके सारे ईमानदार लोग देखें। So God wants everyone to see what he's doing, वो सीखें, खुदा के कामों के बारे में सीखें। to learn about his works. और जिनको खुदावंद ने अपने कामों में जो हिस्सा दिया है उनको एक्नॉलेज करें कि ये हिस्सा इन्हीं का है, उसमें अपने आप को उसकी जगह पे सेट ना करें। And to acknowledge the works he is doing. क्योंकि ये बात बहुत ही अहम है। जब लोग ये सोचते हैं कि ये हारून जो है ये ऑर्डेन हो रहा है, ये मखसूस हो रहा है, मैं क्यों नहीं मखसूस हो रहा? क्योंकि खुदा ने कहा ही ये है कि हारून और उसके बेटे कहानत के लिए मखसूस होंगे। Because some people might say, why is it Aaron who is being ordained? Why wasn't I chosen? Because it's the will of God. और हर एक शख्स अपना अपना हिस्सा अदा करेगा तो फिर ही बरकत पाएगा। And when everyone plays their part, then the blessing is तो बाकी received. तमाम इसराइलियों का क्या हिस्सा था कि वो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पे जमा So हो। what was the commandment for all the other Israelites to gather at the entrance to the tent of तो meeting? इसी तरह से हम अमाल 2 बाब उसकी 46 आयत को देखें। So Acts 2 verse 46 says, यहाँ पे लिखा है, और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. जिस तरह से खुदावंद ने मूसा से ये बात कही कि सारे इसराइलियों को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पे जमा कर। So just like the Lord said to Moses to gather everyone at the entrance, इसी तरह से हमने अहदनामे में देखते हैं कि रसूलों के साथ जो बाकी ईमानदार हैं वो हर रोज़ एक दिल होके खुदा के साथ एक दिल होके और एक दूसरे के साथ एक दिल होके जमा हुआ करते so थे। in the same way we see all the apostles meeting together. और 2 जगहों का जिक्र है, हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में भी जमा हुआ They करते used थे। to gather in temple and in the houses. और दोनों जगह पे क्या करते हैं? रोटी तोड़ते हैं, घरों में रोटी तोड़ते हैं और यानी कि शायरबानी लेते हैं। And they take the supper of the Lord. तो खुदावंद अपने लोगों को बताता है, क्या बताता है कि एक जगह जमा होना बहुत ज़रूरी है। So he's telling us that it's important to gather together. यहाँ क्या लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ सब्बत के दिन जमा होते थे या हर रोज़? And did they just meet together on Sabbath or every day? हर रोज़ वो जमा हुआ करते थे
جیسے ہم ہر روز کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح سے کوئی ایلڈر، کوئی خداوند کا خدا کے کام کرنے والا، ہیکل میں کام کرنے والا، کوئی بھی ایماندار کسی بھی درجے پہ ہے، وہ خداوند کے حکموں پہ عمل کیے بغیر، ہر روز عمل کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ Just like we can't stay alive without eating food, in the same way, anyone who is an elder of the church or holds any position, they can't stay alive without listening to the voice of God. پھر اعمال 3 باب 47 آیت میں دیکھتے ہیں کہ ہر روز جب وہ جمع ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے وہ، And then in verse 47 we will see, لکھا ہے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. تو ہر روز جب وہ جمع ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ خدا کی حمد کرتے تھے، So they used to worship God daily. اور چونکہ ان کے اندر خدا کی محبت تھی، خدا کی مٹھاس تھی، اس وجہ سے وہ دوسروں کو عزیز تھے، And because they held the sweetness of God inside them, that's why they were adored by the people. اور خدا ان سے خوش تھا، And the Lord was happy with them. خدا ان کے وسیلے سے دوسرے لوگوں کو نجات دیتا تھا۔ The Lord was giving salvation to others through them. اور جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ 3 بپتسمے ہو رہے ہیں، تو شاگرد کام میں مصروف ہیں، And you can see that people are being baptized, so the disciples are busy. اور خداوند اس طرح سے ہر روز نجات پانے والوں کو کلیسیا کے اندر شامل کرتا ہے۔ And through this, the Lord was adding to the number daily. تو ہم ابھی جو بات سیکھ رہے ہیں، ہمیں ٹائٹلز میں خوش نہیں ہونا بلکہ خدا کے کام میں خوش ہونا ہے۔ So something to learn, that we shouldn't be happy in our title that we are elder or deacon or this or that, but we should be happy when we serve God. پھر احبار 8 باب اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں، 5ویں چھٹی کو۔ Leviticus chapter 8 verse 5 and 6 says, تو خدا موسیٰ کو ایک کام، دوسرا کام، اور اب ایک اور تیسرا کام بتانے لگا۔ so now God is about to tell Moses a third thing he should do. تو تیسرا کام کیا ہے؟ یہاں لکھا ہے اور موسیٰ نے جماعت سے کہا یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا۔ Moses said to the assembly, this is what the Lord has commanded to be done. Then Moses brought Aaron and his sons forward and washed them with water. تو خداوند نے جو بات موسیٰ کو کہی، موسیٰ نے آگے اسرائیل کو بتائی ہے۔ So what the Lord said to Moses, he is now sharing with the assembly. اور موسیٰ کیا کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کیا کہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے خدا نے مجھے کہا ہے کہ کیونکہ یہ خیمہ اجتماع ہے، اس کے سامنے جو خیمہ اجتماع کا دروازہ ہے، یہاں پہ سب لوگ جمع ہیں، وہ ان کو بتا رہا ہے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لاؤں، ان کو نہلاؤں۔ So Moses is saying that this is the tent of meeting, everyone is standing there, and he's telling the congregation that the Lord has told me to wash Aaron and his sons. اور اسی طرح سے اگر ہم نئے عہد نامے میں دیکھیں کہ خداوند نے جیسے موسیٰ کو کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو نہلاؤ، تو آج کے وقت میں خداوند کیا کہتا ہے؟ So just like the Lord said to Moses to wash Aaron and his sons, so what does God require of us in these days? تو مکاشفہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے میں نے اس سے کہا اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ Revelation chapter 7 verse 14 says, I answered, Sir, you know, and he said, these are they who have come out of the great tribulation, they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. تو جس طرح سے خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو سامنے لا اور ان کو نہلا، So just like God said to Moses to wash them with water. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، So we see there is a big crowd on heaven. اور ایک بزرگ ہے جو یوحنا جس نے مکاشفہ لکھا ہے اس کو کچھ بتاتا ہے، And there is an elder who's speaking to John the apostle. وہ یوحنا کو بتاتا ہے کہ یہ سب لوگ جنہوں نے جو سفید جامے پہنے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ And he's saying to John that these people who are wearing the white robes, who are they?
یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت میں سے نکلے ہیں اور اس مصیبت میں قائم رہنا وہ ان کا غسل تھا. And he's saying that they have come out of the great tribulation. اور لکھا ہے انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھوئے ہیں. And they have washed their robes with the blood of the Lamb. تو پرانے عہد نامے میں بھی جو غسل ہے وہ نئے عہد نامے میں کیا ہے کہ خدا اسی طرح سے ہماری روح کو ہمارے ذہن کو اپنے خون سے اپنے کلام سے دھوتا ہے. So to wash ourselves, just like in the Old Testament, in the New Testament, is to wash ourselves, our mind, with the blood of Christ. اور اسی طرح سے ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 11ویں آیت کو دیکھیں. 1 Corinthians chapter 6 verse 11 says, لکھا ہوا ہے اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے بھی مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. تو پلوس رسول کیا کہتا ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ہی تھے بھی، یعنی کہ ہم لوگ اندھیرے میں تھے. And this is what he's saying, that some of us were like this. We were in darkness. ہم نہائے بغیر تھے. We were like those who have not been washed. ہماری روح اور ہمارا ذہن گندا تھا. Our spirit, our mind were unclean. لیکن خدا باپ نے ہمیں کیسے دھویا؟ اپنے روح سے دھویا ہے. But the Lord, He washed us with His blood. اور خدا باپ نے لکھا ہوا ہے مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے. It says that you were sanctified, you were justified by Lord Jesus Christ and the Spirit of اور our God. ہم دھلے ہیں، ہم پاک ہوئے ہیں، ہم راست باز ہیں. We have been washed, we have been sanctified and justified. تو جو پرانا عہد نامہ ہے وہ عکس ہے ان اصل چیزوں کی جو ہم آج کے وقت میں So کرتے the ہیں. Old Testament was just a copy and a shadow of the heavenly things which we have now. پھر ہم احبار 8 باب کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر افود لگایا اور افود کے کاریگری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا. He put the tunic on Aaron, tied the sash around him, clothed him with the robe, and put the ephod on him. He also fastened the ephod with a decorative waistband which he tied around him. تو ان کا لباس کیا ہے، کس طرح سے کیا لباس انہوں نے پہنا ہے؟ سب سے پہلے نیچے ایک سفید کرتا پہنا ہے. So firstly, he's wearing a tunic. اور اس کے اوپر، اس کرتے کے اوپر ایک جبہ، ایک روب پہنا ہے، ایک چوگا پہنا ہے. Then he's wearing a robe on top of that. اور یہ سفید کرتے کے اوپر کس رنگ کا ہے؟ نیلے رنگ کا ایک چوگا ہے. And it's a blue robe. اور پھر اس کے اوپر افود لگایا. Then he's putting on the ephod on top. اور افود جو ہے وہ بنا ہوا ہے. And it's been woven. اور بہت اچھا کاریگری، بہت اچھے اسکل سے، اچھی مہارت سے اسے بنایا And گیا ہے. it's been woven with very skillful hands. اور جو افود ہے، افود کے اوپر ایک کمر کس ہے جو اوپر باندھ دیا گیا ہے. And then there is a waistband around the ephod. یہ جو ہم نے ابھی لباس کا حصہ پڑھا ہے یہ سردار کاہن کے لیے یعنی ہارون کے لیے. And this is for the high priest. لیکن جو ہارون کے بیٹے ہیں، جو کاہن ہیں، جو سردار کاہن نہیں ہیں، ان کا لباس کیا ہے کہ سفید کرتا ہے اور اوپر ایک کمر کس ہے. And for the priest like Aaron's son who are not the high priest, they were just to wear the white robe and a waistband. ہم آگے دیکھتے ہیں جیسے کہ یسایہ 61 باب اس کی 10ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے خدا نے کہا کہ ہارون کو یہ لباس پہنانا ہے، تو خداوند ہمیں بھی ہماری روح کو کون سا لباس پہناتا ہے. So like the Lord said that this is what you are to give Aaron to wear. So what is the clothing the Lord gives to us? تو یسایہ 61 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. Isaiah 61 verse 10 says, I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation. تو روحانی طور پہ ہماری روح کو خداوند شادمان کرتا ہے. So he clothes us with salvation.
شادمانی کا لباس، یہ نجات کا لباس، لیکن ہم پہلی آیت سے دیکھیں تو خدا ہماری جان کو شادمان کرتا ہے. So He helps our soul to rejoice. اور ہم خداوند میں بہت بہت نجات جب بھی ہم پاتے ہیں، کوئی بھی نجات یافتہ ہے تو وہ خداوند میں شادمان ہوتا ہے. And everyone who's in the Lord, they rejoice greatly. جب ہم مشکلوں میں ہوں، جب ہم تنگیوں میں ہوں، پھر بھی ہمارے اندر خداوند یسوع پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے ہم شادمان ہوتے ہیں. When we are in difficulties, our trust remains on God. جب ہم مشکلوں میں سے گزرتے ہیں، ہم شادمانی کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں. When we are going through difficult times, we learn about this a lot. ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے کہ ہم شادمانی کی توقع کہاں سے کریں گے. ہماری شادمانی ہمیشہ آسمان سے آئے گی، ہم اسی پہ توقع کریں گے اور ادھر سے ہی شادمانی کو لیں گے. And then we are able to recognize that to be able to rejoice, our happiness comes from heaven. کیونکہ جس جگہ پر شادمانی ہے نہیں، کیونکہ ابلیس اور اس کے کام جو ہیں جب کسی بھی دنیاوی انسان کے اندر ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ دکھ دیں گے. Because when we try and rejoice in a human being, we always are upset. تو خدا کے لوگ خداوند میں شادمان ہوتے ہیں. آگے لکھا ہے میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی. میری جان کیا ہوگی؟ خداوند میں خوش ہوئے گی. پھر دوبارہ مسرور ہوئے گی، یعنی بہت ہی شادمان ہوگی، اسی میں کھوئی رہے گی، اسی میں اسی کے رجحان اور دھیان میں رہے گی. And ourselves, we rejoice in the Lord. تو کیوں ریجوائس ہوئے گی، کیوں خوش ہوئے گی؟ کیونکہ خدا نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. The reason we will rejoice in the Lord because He has clothed me with salvation. تو اگر ہارون اور اس کے بچوں کو یہ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اور اسی طرح خدا نے ہماری روح کو نجات کے کپڑے پہنائے. So if these people are the priests are being clothed, so we are being clothed with salvation. پھر ہم اسی کے اگلے حصے کے یسایہ 61 باب ہی کے یسایہ 61 باب اور اس کی 10ویں آیت کا اگلا حصہ دیکھیں تو یہاں لکھا ہے اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا صحرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگھار کرتی ہے. And arrayed me in a robe of His righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. تو راست بازی کا خلت جب خدا میں پہناتا ہے، اس کو وہ اس کی اہمیت کو اور اس کی خوبصورتی کو کیسے بیان کرتا ہے؟ So the robe of righteousness, how does it describe the beauty? جیسے دلہا صحرا لگا کے وہ دلہا لگتا ہے کہ یہ دلہا ہے. Like the bridegroom, he adorns his head and then he looks like a bridegroom. اور دلہن جس طرح سے آراستہ ہوتی ہے، زیور پہنتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے وہ دلہن ہے. And then the bride, she adorns herself with jewels. تو آسمانی مقاموں پہ خدا جب ہمیں نجات کے کپڑے پہناتا ہے تو وہ ہمیں اپنی دلہن کے طور پہ سجا ہوا دیکھتا ہے. So when the Lord puts on us these clothing, He looks at us as His bride. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اسی لباس کو اور کیسے بیان کرتا ہے کہ کیا کرنا. تو احبار 8:8 میں لکھا ہے اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اور ریم اور تمیم لگا دیا. He placed the breastpiece on him and put the Urim on the Tumim in the breastpiece. تو افود کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ ایک سینہ بند لگا ہوا ہے. So on top of the food there is a breastpiece. تو جو سینہ بند ہے اس کو ڈبل کیا گیا، جیسے یہ کپڑا ہے اس کو یہ ڈبل کیا گیا ہے. So the breastpiece, it was made double. اور یہ جو سا اندر کا حصہ جیسے یہاں پر جو 12 پتھر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. So on top the 12 stones were لیکن اس کے اندر کا حصہ جو ہے یہاں پہ 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں. But inside the gap 2 stones were put there. اور اوریم اور تمیم یہ 2 پتھر ہیں. And the name of these stones are Urim and Tumim. جس سے خدا کی مرضی معلوم کرتے ہیں. And that's how they used to recognize the will of the Lord. اور اب ہم اسے نئے عہد نامے میں دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں بھی خداوند یہی کہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں وہ میرے پاس آئیں اور میری مرضی کو معلوم کریں. And in the New Testament, this is also what the Lord says, that you are to come in my presence. تو اعمال اس کا پہلا باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے، اور دوسرا متیہ کو.
Acts 1:22 says, so they nominated two men, Joseph called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. تو جب یہودا اسکروتی چونکہ مر گیا تھا تو 12واں شاگرد مر گیا تھا. So because Judah the Iscariot he died, تو اس شاگردوں نے سوچا کہ ہمیں 12ویں کی جگہ پر ایک شاگرد اور چننا ہے. so they needed to replace him with someone. تو اب 2 نام انہوں نے پیش کیے. ایک ہے یوسف جس کا جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے, اور دوسرا متیا, یعنی کہ ایک یوسف ہے اور ایک متیا ہے. So they choose two people who they will choose from. One is Joseph, Barsabas, and second is لیکن ان کو Matthias. پتہ نہیں ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ یہودا اسکروتی کی جگہ یوسف کو رکھا جائے یا متیا کو رکھا جائے. But they don't know who they should choose. تو آگے 24 آیت میں لکھا ہے, اعمال پہلا باب 24 آیت, اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے, یہ ظاہر کر کے ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے. Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these two you have chosen. تو وہ دونوں یعنی یوسف اور متیا کے اوپر شاگرد ہاتھ رکھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ خداوند بتا, تو ریم اور تمیم جیسے استعمال کر کے خدا کا فیصلہ معلوم کرتے تھے, اسی طرح سے اب وہ دعا کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں خدا تو نے کس کو چنا ہے. Before they used to use the stones, but now they're praying. اور پھر 25 آیت میں لکھا ہے, اور وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ یعنی کہ تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا. پھر انہوں نے ان کے بارے میں قرعہ ڈالا, اور قرعہ متیا کے نام کا نکلا, اور وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار کیا گیا. To take شمار over ہوا. this apostolic ministry with Judas left to go where he belongs. Then they cast lots and the Lord fell to Matthias, so he was added to the 11 apostles. تو شاگردوں نے دعا کی ہے, اور پھر خداوند نے بتایا ہے کہ متیا کو چنو اور وہ یہودا اسکروتی کی جگہ 12واں رسول ہو. And the Lord told them, choose Matthias. تو اس طریقے سے خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی پرانے عہد نامے میں ہوا ہے وہ عکس تھا, اور اس کا جو اصل ہے وہ نیا عہد نامہ ہے. ہمیں یسوع کا نام اصل ہے جس کے وسیلے سے سارے کام ہوتے So ہیں. we see everything in the Old Testament was just a shadow, and the reality is Jesus اور Christ. جو اب تک ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر خدا کا بیٹا بیٹی وہ دعا اور کلام کے وسیلے خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں. And we have seen that every man and child of God, they should have fellowship with God. اور اگر کوئی خدا کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا اور وہ کوئی بھی پوزیشن چرچ میں چاہتا ہے کہ بھی مجھے ملے, تو وہ پھر خدا کا کام نہیں کرے گا, وہ صرف اپنی ذات کو ہی بس آگے رکھے گا. And if you want to minister for the Lord just for the sake of holding a title, then you're not serving Him. خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم خدا کے پیٹرن کو فالو کریں. So may God help us to follow His pattern. آئیے ہم دعا کریں. Let's pray. خدا باپ ہم تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہیں. تو نے آج ہمیں سکھایا کہ خداوند تو چاہتا ہے کہ جو بھی تیری خدمت کرے, جو بھی تیرا شاگرد ہو, وہ تیری سنے. Lord, we thank you. You have helped us to learn that you want your disciples to listen to you. خداوند یسوع جی, میں اور ہم سب جو اس وقت تیرا کلام سن رہے ہیں اور ہم نے سیکھا ہے, سنا ہے, آئی خداوند یسوع جی ہمارے کان تیری آواز کے لیے کھلیں. Lord, all of us that have heard your word, help us, our ears to be open towards you. خداوند ہماری آنکھیں تیرے لیے کھلیں. May our eyes open for you. خداوند ہمارا ذہن آئی خداوند صرف تیری بات کو اپنے اندر ریسیو کرے. May our mind only receive your thing. خداوند باقی سارے سگنلز جو کہیں سے بھی آئیں, خداوند ہم اپنے انٹینا کو تیرے پہ سیٹ کریں, باقی چیزوں کو کی شاں کو بند کر دیں. And help that our signal be connected to you. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے We نام ask میں. this in the name of Jesus. Amen. Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین.
खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन।